إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ ایک دو دن بعد مملکت خداداد پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ الیکشن اور یہ سیاستدانوں کا ایک کھیل ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم عوام اس کھیل میں استعمال ہوتے ہیں، اور خاص کر پھر ایک قوم، ہم ایک پاکستانی، ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ہم الیکشن کے دنوں میں ایک ایسے بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر اپنی انسانیت کو پس پشت ڈالتے ہیں، اپنی اخلاقیات کو بلا دیتے ہیں، اپنی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیتے ہیں، اور اپنی وحدت کو ٹھکرا کر ہم تفریق در تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں. بس اوقات صورتحال اتنی نازک ہوتی ہے ناظرین کہ ایک ہی گھر میں دو تین بھائی ہوتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی سیاستدانوں نے ہمیں اس حد تک گرا دیا کہ ہم اپنے گھر میں بھی اپنی اجتماعیت کو برقرار نہ رکھ سکے. یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے. اور صورتحال یہ ہے ناظرین کہ یہ جو سیاست کا جو بخار ہے، اس میں آج کل ہر کوئی مبتلا ہے. اگر آپ مدارس کے طلبہ کو دیکھیں تو آپ ان کو دیکھ کے مل کے آپ یہ سمجھیں گے کہ ان سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں ہے. اسکول کالجز کے لوگ، لڑکے لڑکیاں، وہ تو پہلے سے ہی اس فیلڈ میں چلتے آ رہے ہیں. عام معاشرے میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، کسی ایک ریڈی وان سے آپ پوچھیں تو وہ بھی آپ کو سیاست کے اوپر تبصرہ کرتے نظر آئے گا. لیکن المیہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ بخار، یہ جو سیاسی بخار ہوتا ہے، اس کی حرارت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے دماغ اس حرارت سے اثر انداز ہوتے ہیں. اور جب لوگوں کا دماغ اثر انداز ہو جائے اس سیاسی بخار سے اور اس سیاسی بخار کے درجہ حرارت سے، تو پھر وہ اس وقت ایسے فیصلے کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ایسے بول نکلتے ہیں کہ وہ معاشرے میں، سماج میں تفریق اور بدامنی اور جو انتشار کا سبب بنتے ہیں. ناظرین، اختلاف رائے اپنی جگہ، یہ ہر کسی کو حق ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنا لیڈر تسلیم کریں، اس کو اپنا ووٹ دے دیں، آپ اس کے لیے کمپین چلائیں، آپ اس کے لیے جلسے کریں، مظاہرے کریں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو گرانے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور دوسری پارٹی کے کارکن کو یعنی اس ہتک امیز رویوں کا اس کا نشانہ بنائیں. یہ اجازت ہماری تعلیمات بھی ہمیں نہیں دے رہی. اسلامی تعلیمات، ہمارا کلچر، ہماری معاشرت، ہماری اجتماعیت، یہ چیزیں ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہی. الیکشن آ رہے ہیں. الیکشن سے قبل یہ ایک دو دن بڑے سرگرم ہوتے ہیں. ہر پارٹی کے کارکن بڑے جوش و خروش میں ہوتے ہیں، پر امید ہوتے ہیں. اپنے امیدوار کے لیے ہر کوئی بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں. آپ یہ سارا کریں، آپ ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں، کمپین بھی چلائیں، لیکن خدا را اپنی اخلاقیات کو پسی پشت نہ ڈالیں. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور خصوصاً پھر الیکشن کے دن ہوتا یوں ہے ناظرین، ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا موقع ہو یعنی جس میں ہم اجتماعیت کا مظاہرہ کریں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے موقعوں پہ ہم
محبت کا مظاہرہ کریں. ووٹ بھلے آپ ایک کسی کو دے دیں، وہ کسی کو دے دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ فائر کریں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ایک دوسرے کو پتھر ماریں، ایک دوسرے کے پولنگ سٹیشن پہ ایک دوسرے کے کارکن پہ حملے کریں. آج اس حوالے سے ہم آپ ناظرین کے ساتھ بات کریں گے کہ الیکشن سے قبل یہ جو 1-2 دن ہیں، اور خاص کر الیکشن کے دن، آپ اخلاقیات کو، آپ اسلامی تعلیمات کو، آپ محبت کو اور بھائی چارے کو مد نظر رکھ کے یہ دن گزاریں. یہ نہ ہو کہ سیاستدان ہمارا ووٹ لے کے وہ تو اسمبلیوں تک چلے جائیں، لیکن ہم اس حال میں رہیں کہ پھر ہم ساری زندگی جگڑتے رہیں، اور اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے. تو اس بات کا بہت خیال رکھیں. آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے میرے معزز مہمان جناب فردوس جمال صاحب. جمال صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیے. شکریہ. الیکشن آ رہے ہیں، اور یہ المیہ بھی یہ ہمارا ہوتا ہے کہ اب عید کا دن ہوتا ہے، اس میں ہماری محبت کا یعنی دن ہے، یا آپ بہت سارے دن ہیں ہمارے پاکستان میں. 14 اگست کا ہے، 23 مارچ کا ہے. ایسے دنوں میں جب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے، دنیا کو اپنی ثقافت اور اپنی اخلاقیات دکھاتے، اس میں بالکل برعکس ہوتا ہے. ہوائی فائر ہوتا ہے، خبریں ملتی ہے کہ وہاں پہ اتنے لوگ مر گئے ہیں، اتنے زخمی ہو گئے ہیں، خواتین کی جو ہے نا وہ آبرو ریزی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عبداللہ صاحب اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں. بڑے اہم ہیں واقعی. 48 گھنٹوں کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ایک ڈیسیجن لینا ہے کہ اگلے 5 سال کا پاکستان کیسا ہوگا. تو اس حوالے سے ہر جو محب وطن پاکستانی ہے وہ ظاہر ہے اس کی ایک سوچ ہوگی، اس کا ایک ویژن ہوگا، اس کی ایک فکر ہوگی، اس کی ایک رائے ہوگی جس کا وہ اظہار کر رہا ہے، اور اس کا حق ہے. المیہ یہ عبداللہ صاحب کہ ہم چونکہ ڈیموکریسی جس ڈیزائن کو ہم فالو کر رہے ہیں، جمہوریت کو، یہ اس وقت پوری دنیا کے جو سپر پاور طاقتیں ہیں یا زیادہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان سب میں ان کا نظام بھی یہی ڈیموکریسی ہے. دنیا کے تقریباً بڑے تمام ممالک اسی کو فالو کرتے ہیں، اور ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. لیکن ہم نے باقی ساری چیزیں ان سے کاپی کی، لیکن اس جمہوریت کے اندر جو اچھی چیزیں تھیں وہ ہم نے کاپی نہیں کی، وہ ہم نے اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کی، اپنے پریکٹس کرنے کی کوشش نہیں کی. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. برطانیہ ہے، وہاں پہ 5.5 کروڑ ان کے ووٹرز ہیں، ان کی آبادی اور ووٹرز 5.5 کروڑ ہیں. وہاں الیکشن کے ڈے جو ہوتا ہے وہ اتنا سمپل، اتنا سادہ ہوتا ہے عبداللہ صاحب کہ ان کی ٹائمنگ صبح 7 سے 4 بجے کی ٹائمنگ ہوتی ہے. کسی دفتر میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی. الیکشن اپنے کام ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں لوگ جاتے ہیں، اور الیکشن بوتھ پہ صرف 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اندر. کوئی سیاسی پارٹی کا بندہ نہ اندر نہ باہر، کوئی نعرے بازی نہ اندر نہ باہر، کوئی پولیس وہاں نہیں ہوتی. ہفتہ 10 دن پہلے آپ کے گھر پہ پرچی پہنچائی جائے گی ووٹ کی. آپ نے اپنی پرچی میں اپنا نام اور آپ کے خاندان کے جتنے افراد ہیں وہ نام لکھیں گے. مناسب ٹائم میں لے جا کے اس دن آپ نے اس ٹائمنگ کے اندر جمع کر کے آنا ہے. اگر آپ کی پرچی گم جاتے ودن 2 منٹ 1 منٹ کے اندر آپ کو وہاں سے پرچی مل جائے گی. کوئی ہنگامہ آ رہا ہی نہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی ٹریفک وہ نہیں، کسی ادارے میں چھٹی نہیں. اب آئیں ہماری طرف. ہمارے ہاں کیا ہے، تمام سرکاری اداروں کے اندر چھٹیاں، ہسپتالوں میں چھٹیاں، اور آج وفاق المدارس نے 3 دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے. مدارس کے طلبہ کے لیے 3 دن کی چھٹی. یہ تو میں نے پھر صحیح کہا ہے کہ لوگ سیاسی ہو گئے. اور المیہ عبداللہ صاحب اس کے اندر جہاں پہ ووٹر کا جو عملہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے قریب تقریباً ہر سیاسی پارٹی کا آدمی اندر ہوتا ہے، ہر سیاسی پارٹی کے لوگ باہر ہوتے ہیں. نعرے بازی اس کے علاوہ، اور فائرنگ اس کے علاوہ، لوگوں کا قتل اس کے علاوہ، گالیاں اس کے علاوہ، اور اندر جو عملہ ہوتا ہے اس کو بھی کام کرنے نہیں دیا جاتا، ہنگامہ آرائی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں، اگر ہم نے جمہوریت کو ہی پریکٹس کرنا ہے، اس ڈیموکریسی کو ہی پریکٹس کرنا ہے، سسٹم کو پریکٹس کرنا ہے، تو ہم ان کے ہاں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو کیوں نہیں لے کر آئے. آپ نہیں سنیں گے کہ مغربی کسی ملک کے اندر الیکشن کے دن توڑ پھوڑ ہو گئی، ہنگامہ ہو گیا، فائرنگ ہو گئی، ایک پارٹی کے لوگوں نے دوسری پارٹی پہ اٹیک کیا، نتائج تسلیم نہ کرنے کی دھمکی دی، دھاندلی، یہ سارا ہمارے ملک میں ہوتا ہے.
اچھا جمال صاحب، صرف الیکشن کی بات نہیں ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب مذہبی جماعتیں بھی کوئی احتجاجی مظاہرہ کرتی ہے یا کوئی دھرنا دیتی ہے، اس میں بھی یہ المیہ ہوتا ہے، ہمارا اپنے یعنی املاک کو ہم نقصان ہوتا یہ ہے کہ حرمت رسول کے لیے نکلتے ہیں، گستاخانہ خاکوں کے خلاف نکلتے ہیں، لیکن املاک اپنی نظر آتش کرتے ہیں، روڈ اپنی توڑتے ہیں، بلڈنگیں اپنی توڑتے ہیں، گاڑیاں اپنی جلاتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں نا اس سارے پروسیس کے اندر ہے یہ کہ ہماری قوم بہت جذباتی قوم ہے، اور ہمیں جو ہے کیا ہمارے جذبات کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، یہ بات ہمیں جذباتی کر کے ہمارا ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے ہماری۔ اب دیکھیں، قومی اسمبلی کا ممبر ہے، نمائندہ ہے، الیکشن پہ کھڑا ہوا، وہ اپنے حلقے میں لوگوں کو کہتا ہے میں تمہیں نالیاں بناؤں گا، تمہیں کیا کروں گا، سڑکیں بناؤں گا، حالانکہ قومی اسمبلی کے لیول کے یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ بلدیاتی امیدوار کے لیول کے کام ہے، ڈسٹرکٹ لیول کے ان لوگوں کے کام ہے، یونین کونسل لیول کے کام ہے۔ یہ چھوٹے موٹے کنویں بنا دیا جی، ادھر آپ کو گلی پکی کر دی، سڑک پکی کر دی، ٹھیک ہے، یہ سارے کام یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ جو صوبائی قومی اسمبلی کا وہاں امیدوار ہے وہ کر رہا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کے امیدوار سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں، یا دوسرے ملکوں میں کیا توقع رکھا جاتا ہے کہ یہ جب آئے گا ملکی لیول کی پالیسیز بنائے گا، خارجہ امور پہ بات ہوگی، ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات ڈسکس ہوں گے، یہ ساری چیزیں کہ ملک کے قرضے کیسے ختم کیے جائیں گے، ملک میں تعلیمی صورتحال کیسے، ادارے کیسے بنائیں گے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں آپ، کوئی بھی ہمارے امیدوار پارٹی تنظیمیں کسی حلقے میں جا کے انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم ادارے بنائیں گے۔ آپ کے ملک کے کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھیں، اس ادارے کا بیڑا غرق ہے، آپ کی عدلیہ ہے، آپ کی انتظامیہ ہے، آپ کا پولیس کا محکمہ ہے، تعلیم کا محکمہ ہے، صحت کے سارے ادارے برباد ہیں۔ لیکن ادارے بنانے کے کسی کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ میں آؤں گا ادارے بناؤں گا، ادارے بنیں گے، قوم بنیں گے، قوم کو سہولیات ملیں گی۔ اس پہ کسی نے نہ تو الیکشن کمپین چلائی ہے، ووٹ کو عزت دو، کیا عزت دینی آپ نے ووٹ کو؟ کوئی جمع زبانی آپ پیپر پہ اس کو جمع ضرب لگائے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ووٹ کو عزت دینا؟ سوکھی باتیں، سوکھے نعرے، مطلب جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، جس کا کوئی عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں نا، جو قومی اسمبلی کے لیے آتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے لیے آتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں کہ یار اس عوام کو ابھی اس حلقے کے لوگوں کو کیا چاہیے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، بس وہی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہمارا وہی نا عبداللہ صاحب، آج تک ان لوگوں نے ہمارا جو شعور کا لیول تھا اس کو بلند ہونے نہیں دیا، اور شعور کہاں سے بلند ہونا تھا؟ کالجز سے، سکول سے، یونیورسٹی سے، تعلیمی اداروں سے، اچھی لائف ہے اس سے، وہ سارا انہوں نے نہیں دیا ہمیں۔ اس لیے وہ جب آتے ہیں تو وہ ہماری ذہنیت، ہمارے لیول کو دیکھ کے بات کرتے، چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ یہ بھی بات کرتے جی تمہارے بچوں کو ملازمت دے دیں گے، ٹھیک ہے، چوکیدار لگا لیں گے، ٹھیک ہے، یہ اتنی حد تک وہ بات کرتے ہیں، اور لوگوں کی یہی امیدیں، چھوٹی چھوٹی امیدیں ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کے سسٹم ٹھیک نہیں ہونے سے ہمارا کتنا استحصال ہو رہا ہے۔ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہوتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنے کل کے پاکستان کو، اپنے بچوں کے پاکستان کو، اپنے فیوچر کے پاکستان کو، اپنے مستقبل کے پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھ کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ووٹ کا۔ تو یہ ایک مطلب پورے جو جذباتی ہمیں۔ اچھا، تعلیمی اداروں کی آپ نے بات کر دی ہے جمال صاحب، یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، اور ان دنوں میں خاص کر اس پہ بات بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا سیاسی اور مذہبی ہوں، تو طلبہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہوتے ہیں ان کے تقریباً 1 مہینہ تک ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے، انہیں گاڑیاں دی جاتی ہیں، کیونکہ ہم اس لیول سے ہو کے آئے ہیں، گزرے ہیں، گاڑیاں دی جاتی ہیں، انہیں اپنے کمپین پہ لگایا جاتا ہے، اور پھر یہی طلبہ، یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات طلبہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ آپس میں لڑتی بھی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، تو طلبہ کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا، اس کے آپ حق میں ہیں یا؟ دیکھیں عبداللہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ووٹ ایک سائنس ہے، ووٹ کس طرح لیا جائے، اور یہ جو پرانی تنظیمیں، جماعتیں، پارٹیاں ہیں، یہ اس طریقے کو جانتی ہیں کہ ووٹ کیسے نکالنا ہے، کس سے نکالنا ہے، اور کس طریقے سے نکالنا ہے۔ ووٹ ڈالنا بری بات نہیں ہے، ہر شہری کا حق ہے، اور اس
شہادت کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مطلب ہر طبقہ مثلا کالجز کے یونیورسٹی کے طلبہ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اسی طرح مزدور طبقہ ہے. اور تو اور ایک آدمی کو میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس ایک ڈرائیور تھا, اس کو میں نے 3 دن کی چھٹی پہ بھیجا ہے. اس نے کہا کہ میرے گھر میں جو ہے وہ 22 لوگ ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ کے 22 لوگوں کے ووٹ میری پارٹی کے لیے ہونے چاہیے وہاں پہ, اس لیے آپ چھٹی پہ جائیں. تو وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا کہ میں اپنے دلچسپ بات یہ, اس نے کہا کہ میرے گھر کے جو 22 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں ان کے ووٹ تو تحریک انصاف کے لیے ہوں گے, لیکن میں اپنا ووٹ تحریک انصاف کے لیے نہیں دوں گا. اس سے پوچھا کہ آپ اپنا ووٹ کیوں نہیں دیں گے وہ ڈرائیور سے, تو انہوں نے کہا کیونکہ میں اپنا ووٹ قرآن کے لیے دینا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا قرآن کہاں پہ؟ انہوں نے کہا وہ مولویوں کا جو قرآن ہے اس کے لیے میں اپنا ووٹ دے دوں گا. تو وہی متحدہ مجلس کی کتاب کو قرآن وہ سمجھ رہا تھا. تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ لوگوں کو ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے لوگوں کی. طلبہ کا یہ ہوتا ہے, طلبہ یونینز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کالج یونیورسٹی. جی بالکل, اب شاید پابندی ہٹ گئی نہیں ہٹ گئی, تو وہ یہ ہوتی ہے کالجز یونیورسٹیز کے اندر بھی سیاست کرتے ہیں. ہر سیاسی پارٹی کا ایک طلبہ ونگ ہوتا ہے, وہ ان کے لیے بدماشیاں بھی کرتے ہیں, ان کے لیے توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر. ان کے لیے وہ عجیب صورتحال ہے ان کی سیاست سارا. بلکہ یہ MSF جو تھی مسلم لیگ نون کی, یہ تو باقاعدہ ہم جب لاہور میں تھے ہمیں پتہ ہے کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ ویپنز لے کے, ہتھیار لے کے آتے تھے. بڑے بڑے مطلب ان کے گروپ ہوتے تھے, اور ان کے یہ واحد تنظیم تھی اس وقت, چونکہ لاہور میں ان کا بہت زیادہ وہ تھا اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ, کہ اس کے لڑکے جو ہے اس تنظیم کے باہر سے گنڈے بھی لے کر آتے تھے کرائے کے لیے. کرائے کے گنڈے ان کے ہوتے ہیں. اور ہر سیاسی تنظیم کا ایک عسکری ونگ بھی ہوتا ہے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر ایک گلوبر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے. یہ چھوٹو گینگ جو تھا غلام رسول چھوٹو کا, یہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے. اسی طرح لاہور میں کئی ایسے مطلب ان کے عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کا تھا. تو یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ اپنے جرائم پیشہ افراد کو الیکشن کے دن استعمال کرتے. بہت سارے MKM تو کراچی میں یہ کرتی رہی ہے کہ پہلے کارڈ وصول کرتی تھی, یہ الیکشن سے پہلے جا کے لوگوں کے کارڈز لیے جاتے تھے باقاعدہ طور پہ, فلانا فلانا آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, کہتے ووٹ ڈالنے کے بعد آئیں گے پھر آپ کو کارڈ ملے گا شناختی. تو اس طرح کے مطلب گراؤنڈ جو ہے وہ گراؤنڈ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہے سب کو. گراؤنڈ میں مطلب اتنی دھاندلی. اور آپ دیکھیں الیکشن کے دن بہت سارے مطلب پولنگ سے اسٹیشن سے یہ ڈبے اٹھائے جاتے ہیں, وہ ڈبے اٹھائے جائیں گے, ان کی جگہ دوسرے ڈبے لا کے رکھے جائیں گے. باقی تو بلیٹ پیپر چھپوائے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, انہی طلبہ اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, وہ یہ سارا کچھ کام کرتا ہے. پھر لیکن یہ تو ہوتا ہے, یہ بدماشیاں بھی ہوتی ہے, توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے, لیکن یہی طلبہ جب ڈگری لے کے نکلتے ہیں, یعنی جب عملی میدان میں نکلتے ہیں, تو ان کے پاس نہ تو قابلیت ہوتی ہے اور نہ ہی وہی سیاستدان, وہی پارٹیاں ان کا حال تک پوچھتی ہیں. یہ بیچارے پھر ذلیل ہوتے ہیں, ڈگری لے کے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں, بعض پھر خودکشیاں کرتے ہیں, بعض پھر ایسے ہی جو ہے نا وہ ریڑیاں لگا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. بس ان میں یہ ہوتا ہے جو زیادہ مطلب سوچنے والی بات یہی ہوتا ہے عبداللہ صاحب. دیکھیے جب آپ پراپر طریقے سے ادارے نہیں بنائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو تیز ہوں گے, جو ڈاکو ٹائپ کے ہوں گے, چور ہوں گے, اچکے ہوں گے, وہ کیا ہوں گے, وہ سیاسی جماعتوں میں ان کے مزاج کی ہیں تو اس میں کھپ جاتے ہیں. اس میں کھپ کے وہ مثلاً دیکھیں ابھی اب میں ایک پورے 2-3 درجن لوگوں کے نام لے سکتا ہوں کہ وہ طلبہ تنظیموں سے آئے, مین سٹریم سیاست میں آ گئے, بڑی بڑی پارٹیوں میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہے, لیکن وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں رہ سکے. ان کی تربیت بنیادی طور پہ اسلامی جمعیت طلبہ میں ہوئی تھی. وہ جمعیت کے ناظم بھی رہے, جاوید ہاشمی کی بات کرے, حسن اقبال کی بات کرے, اس طرح بہت لوگ بہت ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کی اٹھان کہاں سے ہو گئی؟ اسلامی جمعیت طلبہ سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ میں خود اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا ہوں, ایک بہترین تنظیم کالجز یونیورسٹیز کے اندر جو اسلامی فکر لے کر ہے, اس کے سائڈ افیکٹ اپنی جگہ پہ, ان کی بدماشیاں اپنی جگہ پہ, لیکن اسلامی سیکولرزم, لبرلزم کے خلاف بہت بڑا اچھا نام کام ہے. لیکن جب وہ وہاں سے اٹھتے ہیں, وہ لوگ جمعیت سے جاتے ہیں, تو جماعت اسلامی میں نہیں جاتے. یہ بھی ایک سوال کیوں نہیں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جماعت اسلامی کے اندر ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے وہ سارے کام کرنے کی چانسز نہیں ہے, وہ اجازت نہیں, وہ 2 نمبریاں کرنے کی جو سیاست میں ہوتے ہیں, جو نون لیگ میں بیٹھ کے ہم کریں گے 2 نمبریاں, ڈاکے, کرپشن, جو پیپلز پارٹی میں کر لیں گے, جو تیسری جماعت کسی میں کر لیں گے, وہ ان کے اندر نہیں ہے.
ان کے اندر الیکشن، جماعت کے اندر بھی انتخابات ہوں گے، قابل آدمی کو دیکھا جائے گا، کردار دیکھا جائے گا، یہ ساری چیزیں. لیکن دوسری جماعتوں میں یہ نہیں ہے، اس لیے بڑے بڑے مقام تک پہنچ گئے وہ دوسری جماعتوں میں. جماعت اسلامی میں نہیں گئی. یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. ہمارا جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہ ہی خراب ہے. خرابی اسی کے اندر ہی ہے. ہم مطلب شروع سے ہی جب پارٹیوں کے اندر مطلب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یار یہ بندے کے اندر ٹیلنٹ ہے، یہ صلاحیت ہے، قابلیت ہے، یہ ملک کے لیے کام کر سکتا ہے، ادارے بنا سکتا ہے، اس کی فلانا فیلڈ میں اس کا بہت بڑا تجربہ ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو خاندان ہے، جس خاندان کی یہ جماعت ہے، اس سے کتنا وفادار ہے، اس کے کتنے وہ مطلب غلامی کرتا ہے، اس کے کتنے جو ہے نا. دیکھیں میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ایک آدمی جو میاں صاحب سے ملنے کے لیے باہر سے آ گئے اور بہت بڑا نام تھا اس کا بھی، اور میاں صاحب کے ساتھ بڑی قربت تھی اس کی، باہر سے آ گیا، باہر رہنے والا میاں صاحب سے ملنے کے لیے. تو یہ رائمنڈ محل میں وہ گیا ملنے کے لیے میاں صاحب سے. تو اس کو نہیں پتا تھا کہ اندر جو ہے نا کوئی ایران سے آئی ہوئی قالین نیچے بچھی ہوئی بڑی افینسی اور بہت قیمتی قسم کی. تو وہ جو ہے اپنے جوتے سمیت اس قالین کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، صوفے میں نیچے قالین ہے. تو وہاں ہوتا یہ تھا کہ جوتے باہر رکھنے تھے. اچھا. اور مہمان تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. تو کہتے کچھ دیر میں چند منٹ کے اندر بیٹھنے کے بعد ایک آدمی گیا، آیا اس کے سامنے کھڑا ہوا. انہوں نے کہا معذرت آپ جوتے پہن کے آئے ہیں، تو آپ جوتے اتارے، میں آپ کے جوتے باہر رکھتا ہوں. اس نے جا کے ان کے جوتے باہر رکھے. تو کہتے بعد میں جب مجھے پتہ چلا یہ جو جوتے میرے باہر رکھے یہ پرویز رشید صاحب تھے، جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات تھے. یہ نواز شریف کے گھر میں اس طرح کے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے گھر کے اندر مہمانوں کے جوتے باہر رکھنے کے کام کر رہے ہیں، ان کو آپ لا کے ملک کے وفاقی وزیر بنائیں گے، ان کو حساس ترین عہدے دے دیں گے، پالیسی سازی میں بٹھائیں گے. انہوں نے تو آپ کی خاندان کی وفاداری کرنی ہے، ملک کی کیا خاک وفاداری کرنی ہے. تو ایسے سارے لوگ ہیں. اب یہی میاں صاحب کے گردہ فیل ہونے کی بات ہو رہی ہے. بھائی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے. بھائی غریب آدمی کا گردہ فیل ہو گیا تو اس کو اگلا گردہ لینے کے لیے ٹھیک ہے 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے چاہیے. میاں صاحب کے لیے کیا کمی ہے؟ بھائی تلال کا گردہ نکالے، دانیال کا گردہ نکالے، احسن اقبال کا گردہ نکالے، خواجہ آصف کا گردہ نکالے. اتنے گردوں کی تو مارکیٹ لگ جائے گی وہاں پہ. گردے نکال کے دے دیں. مطلب یہ چیزیں غریب آدمی جو ہے اس ملک میں مر رہا ہے. غریب آدمی کا اس ملک میں کوئی حال نہیں ہے، کوئی، اور وہی غریب پوچھنے والا لڑتا رہتا ہے سارا. یہ بھی غریب کو ایک میسج. میں عبداللہ صاحب ایک پوری میرے لوگوں کی میں نے فہرست نکالی. ہمارے ہاں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گردے فروخت کیے. بالکل آنسو بہا رہے ہیں جی میاں صاحب کے گردے فیل ہو گئے، پانی نہیں مل گیا. بھائی اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے گردے بیچ رہے ہیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے. ہمارے گاؤں کا، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے گاؤں میں تقریباً 3 دن قبل ایک نوجوان فوت ہوا ہے. اس نے تقریباً 7 مہینے پہلے شادی کی تھی اور اس کا جو ہے نا گردے فیل ہو گئے تھے. مصنوعی گردے اس کو چاہیے تھے، یعنی دوسرے. اس کو 2 لاکھ روپے کی ضرورت تھی اور وہ اس کو نہ مل سکے اور وہ دم توڑ گئے. یہ سارے بس اصل عبداللہ صاحب اب آ گئی بات تو میاں صاحب گردے فیل ہو رہے ہیں فلانا. مطلب ایسی ڈرامے بازی ہمارے ملک میں اللہ کی پناہ. ایسا جھوٹ، ایسا ریپ، ایسا دیکھ پورے خاندان کے سب شروع پورا خاندان بیمار پڑ گیا. ادھر اسحاق ڈار بیمار، ادھر کلثوم نواز صاحبہ بیمار. اس کو بھی کوئی پتہ نہیں، ہفتے سے مطلب کوئی نہ کوئی خبر آئی، نہ انہوں نے آ کے کوئی پریس ریلیز کیا کہ کیسی حالت ہے، اس پہ ہے نہیں ہے. ادھر میاں صاحب خود اندر گردے فیل ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی نے لطیفہ لکھا آج بڑا کہ ایک آدمی جو ہے سڑک کے کنارے گر گیا تو لوگ جمع ہو گئے کافی سارے. انہوں نے کہا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا ہے. کہ مشورے دینے والے ہمارے ملک میں بہت ہوتے ہیں. ایک نے کہا پانی چھڑکاؤ اس کے اوپر، گرمی سے گر گیا ہوگا. دوسرے نے کہا نہیں اس کو گاڑی میں ڈال کے ادھر لے کے جاتے ہیں، ہسپتال قریب بھی ہسپتال ہے. تو تیسرے نے کہا جوتا سونگاؤ اس کو، جوتے سونگنے سے اس کے ہوش آئے گا. تو چوتھے آدمی نے کہا نہیں اس طرح کرتے ہیں، یہاں ساتھ میں فالودہ والے کی دکان ہے تو ڈبل وہ ملائی پا کے فالودہ لے کر آتے ہیں اس کو. تو آنکھ کھول کے کہتے ہیں اس کا مشورہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو میاں صاحب کی وہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے. پہلے اپنے لوگوں کے ذریعے خبر پھیلائی کہ جی گردے فیل ہو رہے ہیں. گردے کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ جی اندر میاں صاحب کا جو اندر پسینے کے ذریعے سے اس کا جو ہے نا پانی ختم ہو رہا ہے جسم کا، تو پانی ختم ہونے کی وجہ سے گردے فیل ہو رہے ہیں. تو اب اس گردے فیل ہونے کے بعد ہسپتال نہیں ہے وہاں پہ،
जेल के अंदर अस्पताल नहीं है, इसलिए मियाँ साहब को कहाँ लेके जाए, अस्पताल, बाहर के किसी प्राइवेट अस्पताल में लेके इसका इलाज किया जाए। मियाँ साहब का ये मशवरा अच्छा है। तो मतलब ये कि ये सारी ड्रामेबाजी, इस मुल्क में इतने लोग कैद में हैं। जी बिल्कुल, 30-30 साल से है, 40-40 साल से है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, जेलों में पड़े, उनके गुर्दे भी फेल हो रहे हैं, लोग वहां मर रहे हैं, दफन हो रहे हैं, उनके मुकदमा 30-30 साल से चल रहे हैं। उनके लिए कभी आपने नहीं कहा कि जी इनके गुर्दे फेल हो रहे हैं, इनको निकाल के अस्पताल में दाखिल करें। हालांकि मियाँ साहब के जुर्म से कम जुर्म में वो जेल में है, 300 अरब करप्शन का जुर्म है। किसी ने अंडा चुराया होगा, हाँ, किसी ने अंडा चुराया, किसी ने मुर्गी चुराया, छोटे छोटे केसेस में फंसे हुए। अभी आपको होश आ रहा है भाई, आपने जेल में अस्पताल नहीं बनाया, जेल में सहूलियतें नहीं दी कैदियों को। मतलब ये गरीब आदमी का तो कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, गरीब आदमी के पास 2 दिन है, अब उसमें गरीब आदमी ने फैसला करना है। अब्दुल्ला साहब 2 दिन है, लेकिन मसला ये है कि 2 दिन में भी गरीब आदमी ने लंबा नहीं सोचना है। उसने इसी 2 दिन का सोचना है कि इस 2 दिन में मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा, पहनने के लिए क्या मिलेगा, लेकिन उड़ाने के लिए क्या मिलेगा, जेब खर्च क्या मिलेगा, ये सोचेगा। और यही हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबल के ऊपर सबसे बड़ा सवाल निशान है। अगर आज हम अब्दुल्ला साहब फैसला कर ले कि हमने मुल्क की तकदीर बदलनी है, हमने खुद को तब्दील करना, अपने मुल्क को दुनिया का एक बेहतरीन इक्तिसादी, माशी और सियासी सफारती ताकतवर मुल्क बनाना है, ना कोई आलमी इस्टेब्लिशमेंट हमें रोक सकती है, ना मुकामी कोई इस्टेब्लिशमेंट हमें रोक सकती है। हमारी तरक्की की राह में, अब्दुल्ला साहब जुमला नोट करें, हमारी तरक्की की राह में, हमारे मफाद की राह में, हमारे अच्छे मुस्तकबल की राह में कोई और रुकावट नहीं, हम खुद रुकावट है, क्योंकि हम बदलना चाहते ही नहीं। आप किसी भी पार्टी के कारकुन को उठा के देखें, वो कभी भी, आप उससे बहस करें, डिबेट कर ले, वो कभी भी मतलब अपने दिमाग से, अपने जहन से ये नहीं सोचेगा कि ये जो आएगा लीडर, ये मेरी तकदीर बदल करेगा, मेरे मुल्क की तकदीर, मेरे बच्चों की तकदीर। और सिर्फ जुबानी बातें, सिर्फ जज्बाती बातें, क्योंकि मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरा लीडर है, इसके साथ जाती होगा, इसके साथ जाती नहीं होगा, हर अच्छे बुरे को, हर अच्छे बुरे चीज को क्या करेगा, उसको दिफा करेगा, उसकी वो करेगा। तो ये अलमिया, अगर हमने पाकिस्तान को बदलना है तो इन 2 दिनों में हमने इन 2 दिनों का नहीं सोचना है, आगे आने वाली सदियों का सोचना है, आगे आने वाले सालों का सोचना है कि इनमें हमने क्या। अच्छा चलें, ये तो हो गई बात, लेकिन अखलाकियात पे थोड़ा सा आप हमें अपने जो तजिया है वो पेश करें कि ऐसे दिनों में यानी अखलाकियात का भी एक जनाजा निकलता है, ख़ासकर हमारी जो इज्तिमाइयत है वो पारा हो जाती है। तो ठीक है, इलेक्शन है, कोई किसी को वोट देना चाहे, क्या इसका ये मतलब है कि, यानी सिंपल सा सवाल ये है कि सियासत बग़ैर नफ़रत के मुमकिन नहीं है? देखो अब्दुल्ला साहब, मसला क्या है कि वो कहते हैं भूख जो है ना, वो तहजीब के आदाब मिटा देती है। भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। जब पेट खाली हो, और इस पेट को जानबूझ के हमारे हुक्मरानों ने खाली रखा है। हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, या तरक्की के उससे नीचे, लाइन से नीचे गिरे हुए ममालिक हैं लकीर से, उनका सबसे बड़ा इशू क्या है अब्दुल्ला साहब? उनका सबसे बड़ा इशू पेट है। आप तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएंगे, वो नहीं सोचेंगे कि हमारे पेट का, वो नहीं सोचेंगे, वो ऊपर के लेवल की चीज़ें सोचेंगे, अखलाकियात, फलाना चीज़ें, ये सारी बात। देखिए, हमारे यहाँ वोटर को भूखा रखा गया, उसकी बुनियादी ज़रूरियात जो थी, जो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी थी, अमन था, रोज़गार था, तालीम थी, ये सारी चीज़ों से उसको महरूम रखा गया। जब एक घर में चूल्हा नहीं जल रहा हो अब्दुल्ला साहब, उस घर के मालिक को, उस घर के जिम्मेदार को, उस घर के मसूल को आप अखलाकियात का पाबंद करना मुमकिन नहीं है। वो गाली देगा, या खुद को गाली देगा, या निजाम को गाली देगा, या हुक्मरान को गाली देगा। बिल्कुल ऐसी। उसके बच्चे जब भूखे बिलबिला के रोएंगे, अस्पताल की लाइन में खड़ा होकर उसके लिए इलाज मुयस्सर नहीं होगा, स्कूल में जाएगा वो फीस नहीं दे सकेगा, सड़क पे जाएगा वो किराया नहीं दे सकेगा, उसने अपना गुस्सा, अपने अंदर के जज्बात का इजहार करना है। और वो या तो निजाम को गाली देगा, या मुल्क को गाली देगा, या फौज को गाली देगा। उसकी देखिए बड़ी साजिश है अब्दुल्ला साहब गहरी। उसके पेट को खाली रख के, भूखा रख के इन दरंदों ने उसके जहन को इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे उसके जो महरूमिया है, उसके जिम्मेदार आप किसी को भी करार दे सकते हैं। अब उसके अंदर एक गुस्सा है, जी बिल्कुल, उस
غصے کو نکالنے کے لیے راستہ دیا کہ جی آپ نے فلانے کو گالی دینی ہے، فلانے کو. پیپلز پارٹی نے کہا جی ہمارا کیا ہے، نعرہ کیا ہے، روٹی کپڑا اور مکان ہے. ہم تو آپ کے لیے روٹی کپڑا مکان دینے والے، لیکن تمہاری ساری محرومیوں کے ذمہ دار نون لیگ والے ہیں. وہ سوچے سمجھے بغیر بھٹو زندہ ہے سمجھ کے ابھی تک وہ گالی کس کو دے گا؟ پیپلز پارٹی کا آدمی نون لیگ کو دے گا، نواز شریف کو دے گا کہ میرے محرومیوں کے ذمہ دار. حالانکہ اس نے نون لیگ کے لیے کبھی ووٹ دیا ہی نہیں ہوگا. اور نون لیگ کا کارکن کس کو گالی دے گا؟ ادھر پیپلز پارٹی کو زرداری چور ہے، ڈاکو. حالانکہ زرداری کو اس نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی پارٹی جس کو ووٹ دیا اس سے غفلت میں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے آئیڈیلائز کیا گیا ہے، اس کے لیے وہ خوبصورت بنایا گیا، مزین کیا گیا، اس کی پارٹی ایک جنون بنایا گیا، ترانے لگا کے سارے کچھ کر کے بریانی کھلا کے سب کچھ. ٹھیک ہے. اور ابھی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اپنے ایک عام آدمی کا جو غصہ تھا، اس کی جو محرومی تھی، اس کا ذمہ دار فوج کو قرار دیا گیا جو ملک کی دفاع پہ کھڑے ہیں. یہ بہت یعنی یہ سب سے گندا اور سب سے گھناؤنا کھیل، سب سے یہ کھیل بھی سیاست میں شروع. یہ سیاستدان دیکھیں، فوجی بیچارے کو کیا پتا، وہ فوجی مائنڈ کا آدمی ہے. ان کو فوجی کو تو نہیں پتا ان چیزوں کا نا، ان کو عسکری امور کا پتا ہوگا، ان کو سیاست کے اس پیچو خم کا نہیں پتا ہے، دفاعی امور کا. اب آدمی کو ووٹ کو عزت دے دو، فلانے کو عزت دے دو، یہ ٹھیک ہے. ووٹ کو عزت دینا ان لوگ کے پٹے. تم مطلب اپنے بچے تم نے لندن میں رکھے ہیں، ان کو لندن کی شہریت دی ہوئی ہے. غریب کے بچوں کو تم نے بیرونی ممالک کے مقروض کیا، IMF کا مقروض کیا، اپنے بچوں کو تم نے ساتھ لے کر نہیں آیا، اور ساتھ لایا تو بھی کس کو؟ جو آپ کی سیاست کے وارث ہے اس کو لے کر آئے. آپ ووٹ کو عزت دینے کی کس طرح بات کرتے؟ اب یہ ہے کہ لوگوں کی جو توجہ تھی، ان کی محرومیاں تھی، ان کا غصہ تھا، ان کا غم تھا، ان کے ٹھیک ہے، اس سارے کا ذمہ دار کس کو قرار دیں گے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ فوج ہے. یار آپ نے ووٹ فوج کو دیا، میں نے مشرف کو ووٹ نہیں دیا، آپ نے دیا نہیں دیا. ہم نے ضیاء الحق کو ووٹ نہیں دیا. ہاں ہم نے فوجی کوئی جرنل ہمارے ووٹ سے نہیں بنتا ہے. ہمارے ووٹ سے تم بنے تھے. تم ہمیں بتائیں کہ آپ نے ہسپتال نہیں بنایا ہمارے لیے، آپ نے اچھے سکول، کالج، یونیورسٹی، سڑکیں نہیں بنائی، قرضے آپ نے لیے. ہم آپ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، ہم فوج سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتے. آپ ہمیں جواب دیں ہیں. اگر آپ نے اچھے سکول نہیں بنایا، اچھے ادارے نہیں بنائے، آپ ذمہ دار ہے. فوج تو ہمارے سامنے ذمہ دار نہیں ہے، ہم نے فوج کو ووٹ دیا. تو یہ چیزیں ہیں. اب ان کی مطلب سیاست کی خطورت اور اس کی جو ہے نا گندگی اتنی حد تک گر گئی ہے کہ اب وہ لوگوں کے جو غصہ ہے، لوگوں کی محرومیوں کا، وہ اس کا فوج کے اوپر نکالنے پہ آئے ہوئے. اچھا، فوج کے اوپر یہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور ایک گھنونا کھیل ہے، یعنی سیاست کا یعنی سیاست میں جو یہ رنگ متعارف کرایا گیا ہے، یقیناً یہ ملک کی سالمیت کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن ابھی 2 دن بعد لوگوں نے نکلنا ہے، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھو عبداللہ صاحب، بات تھوڑی ادھوری رہ گئی. اخلاقیات کی بات ہو رہی تھی. اخلاقیات کے ہمارے سارے لوگ مل کے عمران خان کو ذمہ دار قرار دے رہے کہ اس نے سیاست میں اخلاقیات تباہ کر دی. ٹھیک، الزام ہے اس کے اوپر خان صاحب پہ. حالانکہ اب خان صاحب تو ابھی مارکیٹ میں آ گیا نا، 5 سال بھی نہیں ہو گئے، دھرنوں کے بعد آ گیا. دھرنوں سے پہلے آپ اپنی سیاست کا جائزہ لے لیں. آپ کی سیاست پاک تھی. ہماری سیاست روز دیکھو عبداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولوی ڈیزل جس آدمی نے لقب دیا، وہ خواجہ آصف صاحب تھے. خواجہ آصف صاحب نے ان کو مولوی ڈیزل کا لقب دیا. بے نظیر صاحبہ کو، محترمہ کو، مرحومہ کو پیلی ٹیکسی کا خطاب دینے والا مسلم لیگ نون کا آدمی تھا. ان کی اریاں تصویروں کو ہیلی کاپٹر سے تقسیم کر کے وہ ساحل سمندر پہ نہا رہی ہے، جو کر رہی ہے، ایڈیٹنگ کر کے اس وقت جہاز ہیلی کاپٹر سے سرکاری تقسیم کرنے والے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ باقاعدہ چھتوں پہ اتری ہیں وہ تصویریں. اور بے نظیر صاحبہ اور اس کے کلثوم نواز صاحبہ، مریم نواز صاحبہ سے متعلق انتہائی گھٹیا جملے کہنے والے رانا ثناء اللہ صاحب تھے. اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کو اپنی پارٹی سے نکالا. بے نظیر صاحبہ نے، اس کے اندر اخلاقیات تھے. بے نظیر کی میں سخت اس کا ناقد ہوں. اس کی سیاست اٹھا کے دیکھیں، اس کی پوری سیاست میں آپ کو کوئی ایسا جملہ نہیں ملے گا. اس کی پوری تقریر میں، اس کے کسی انٹرویو میں جس میں مخالف کے گھر کے 4 دیواری کراس کر کے وہ اندر جا رہی ہو، کوئی جملہ آپ کو نہیں ملے گا. حالانکہ اس پہ جملے کسوانے کے لیے یہی شیخ رشید
اسمبلی میں بیٹھ کے اس کے جملے کستا تھا اور نواز شریف صاحب تالیاں بجاتے تھے. نواز شریف کا آدمی تھا یہ. تو انہوں نے سیاست میں چار دیواری کراس کرنے کا جو آغاز کیا, جس کھیل کا آغاز کیا چار دیواری کراس کرنے کا, وہ سارے اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. تو اخلاقیات کی درس آپ کس کو دے رہے ہیں اور کس منہ سے آپ اخلاقیات کی درس دے رہے ہیں؟ چلے ان میں تو اخلاقیات کا آنا جمال صاحب, یہ تو اخلاقیات ان سے ایسے غائب ہو گئی ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. لیکن عوام تو ہماری عوام ہے, پاکستانی قوم ہے, مہذب قوم ہے. ان کو تو کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. بھائی میں تو ان کو دیکھو, آپ نے پیغام دینے کی بات کی, میں تو ان کو ایک مثال کے ذریعے پیغام دے دوں گا کہ ہم سارے عبداللہ صاحب, ہم سارے پاکستانی عوام خواص بشمول حکمران, ہم ایک سمندری جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں. زبردست. اور اس سمندری جہاز کا جو رخ ہے وہ مختلف قسم کی لہریں ہیں. ٹھیک ہے, طوفانی لہریں ہیں, موجیں ہیں, وہ آ رہی ہیں سمندر میں, خطرہ ہے جہاز ڈوب جائے گا. اور اس جہاز کا جو کپتان ہے اور اس کے جو ہے ساتھ میں جو معاون کپتان ہے, سیکنڈ کپتان, وہ ایسے ہیں 3 دفعہ ان کو تجربہ ہے اس جہاز کو چلانے کا. ان کو لگ رہا ہے کہ جہاز ڈوب رہا ہے اور انہوں نے ہی سوراخ کیا جہاز میں. تو قوم ہاتھ پیر مار رہی ہے جہاز بچانے کے لیے, کوشش کر رہی ہے کہ جہاز بچے, لیکن اتنے دورانیے میں ایک ہیلی کاپٹر آ کے جہاز کے عرشے میں بیٹھتا ہے اور جو 2-3 دفعہ جن لوگوں نے, کپتان جس نے جہاز کو چلایا تھا, اس کو بیڑے کو وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے وہ گیا یہ گیا, اڑن چھو ہو جاتا ہے. پیچھے جہاز ڈھول رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اب کپتان نہیں ہے. اب انہی عوام میں سے ایک آدمی نکلتا ہے, نکل کے کوشش کرتا ہے کہ میں اس ڈوبتے جہاز کو بچاؤ. حالانکہ اس جہاز میں سوراخ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس جہاز میں جو ہے اور بھی بڑے مسائل ہیں, پانی بھی آ رہا ہے. تو عوام جو ہے نا اس پہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں جہاز تو بچاتا ہے لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, فلانا عورت کے ساتھ اس کے بچے, فلانا فلانا فلانا. وہ اس وقت عقل مندی کی بات ہوگی یا بیوقوفی کی بات ہوگی. ان کو اس وقت یہ جہاز بچانا ہے. تو میرے خیال میں کوئی میری مثال سمجھ گیا, میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. آپ کے ڈوبتے جہاز کو جس میں 3 دفعہ کپتان بنے, اپنے اثاثے لے کر لندن کے ایون فلیٹ میں گئے ہوئے ہیں, آپ اپنے اس ڈوبتے جہاز کو, اس پاکستان کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک خیال ہے کہ عمران خان کو ووٹ دیجئے. میں خود عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہوں, اس کے سپورٹر نہیں ہوں, اور میرا کہا ہوا وصال اردو کا کہا ہوا نہیں ہے, نا ان کی پالیسی ہے. لیکن خدا را جن لوگوں کو آپ نے آزمایا, 3 سال تک آزمایا, 3 دفعہ آزمایا, سوری 12 آزمایا, ان کو ووٹ دیا, انہوں نے آپ کو سوائے محرومیوں کے, غربت کے, افلاس کے, بیرونی قرضوں کے کچھ نہیں دیا. آپ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں جو آپ پہلے کرتے رہے. اچھا نیا کریں. جمال صاحب, لوگ اسلام پسند ہیں اور کچھ جماعتیں ہیں, اسلامی تنظیمیں ہیں, کچھ تو ملی ہوئی ہیں جن کے تو آپ شدید ناقد ہیں. بھائی ان کے پہلے نقد ہو جائے. میں کل نئی ویڈیو آئی عبداللہ صاحب ایک اسلامی اتحاد کی, نام میں نہیں لوں گا, اس کے ایک صاحب آپ کے پشتو زبان میں تقریر کر رہے تھے, لوگوں کو مخاطب کر کے جذبہ دلایا ہوا تھا کہ جہاد, اس وقت کا جو جہاد ہے, پرانے وقتوں میں تلوار سے جہاد ہوتا تھا, اس وقت کا جہاد جو ہے وہ ووٹ سے ہوگا, تمہارا جہاد ووٹ ہوگا. سنا آپ جی عبداللہ صاحب, یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی تھی, اور جس پر اقبال نے جہاد نظم لکھی تھی, اور جس میں کہا تھا فتویٰ ہے شیخ کا, یہ زمانہ قلم کا ہے. ٹھیک, جی وہ نظم اقبال نے لکھی. تو مطلب دین کی تعویل کرنے والے یہ نام دین کا استعمال کریں گے, دین کی تعویل کریں گے. عبداللہ صاحب عام آدمی کو, ٹھیک ہے نا, وہ کنفیوز ہے. دین کا نام استعمال کر کے آپ جائیں گے, یہ سارے 20 سیٹیں لے لیں گے, یہ بڑی جماعت جس کی میں بات کر رہا ہوں, 20 سیٹیں لیں گی, 16 سیٹیں لیں گی, 17 سیٹیں لیں گی, وہ لے جا کے جمع کر کے گلاف میں لپیٹ کے کتاب کی شکل میں سامنے رکھیں گے کہ اس کے مریم صاحبہ کے یا شہباز شریف صاحب کے ہدیہ ہماری طرف سے قبول کیجیے. وہ شریعت نافذ کریں گے آپ کے لیے. یہ سارے ڈھونگ ہیں. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے
کہ ان لوگوں نے شریعت کو بدنام کیا، دین کو بدنام کیا، اسلام کو بدنام کیا. ہاں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو اپنے بل بوتے پر آئی ہیں، تجربات کر رہی ہیں، غلطیاں کریں گے، سیکھیں گے، لیکن وہ کسی کے ان کے پشت پہ کوئی نہیں ہے. وہ میڈ ان رائیون نہیں ہے، وہ میڈ ان بنی گالا نہیں ہے، یا وہ ادھر اس کا زرداری کے اس کی پشت پہ رہی ہے. اپنے طور پہ وہ کھڑی ہو گئی، اپنے طور پہ عوام میں گئی، اور بہت بڑا ان کے اندر چینج آ گیا. نام میں لیتا ہوں، رائے حق پارٹی ہے، رائے حق پارٹی، ملی مسلم لیگ والے ہیں، اللہ اکبر والے ہیں، اور دوسرے وہ لبیک والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جو عوام ہے، ان کے عوام، دیکھو فرق سمجھ لیں، ان کے ساتھ جو مذہبی لوگ ہیں وہ بڑی جلجلی کے ساتھ وابستہ ہے ان کے ساتھ. ادھر جنگ میں لدھیانوی صاحب کا کل پروگرام ہوا ہے، بہت بڑا پروگرام، بہت بڑا شاندار، اور لوگوں کا وہ جذبہ بھی دیکھے، لوگوں کا وہ جنون دیکھے. لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے یہ لوگ، ان کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ لوگوں کو وہاں تقریر کر کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آئیں گے شریعت نافذ کریں گے. یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہتے کہ ہم اپنے حصے کی، ہماری جیت جو ہے نا اسلام کی جیت ہے، اور ہمارے ہار اسلام. یہ اس طرح کے دعوے نہیں کر رہے ہیں. میں نے سنے ان کے لیڈرز کو سنے، استری والوں کے، وہ ملی مسلم لیگ والوں کو بھی سنا، اور لبیک والوں کو بھی سنا. اختلاف ہمارے ہیں ان کے ساتھ، فکری اپروچ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کہیں ان کو یہ وعدے کرتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم آئیں گے اور اسلامیوں آپ کو نافذ کر کے دے دیا. بلکہ یہ کیا کہہ رہے، کہتے ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں گے، جتنی روشنی ہوگی ہم اپنی روشنی وہاں پہ جلانے کی کوشش کریں گے. ہم تمہیں یہ وعدہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں اسلام لے کر فوراً آ جائیں گے، لیکن آپ کی آواز جو آپ کے حصے کی ہوگی وہ ہوگی. مولانا اعظم طارق شہید تھے اسمبلی کے اندر، وہ کسی ان طرح کے اتحاد کا حصہ نہیں بنا. اس کی تقریریں آج بھی اٹھا کے دیکھیں، وہ اسمبلی کے اندر وہ اپنی آواز اس کی گونجتی رہی، وہ اپنی آواز اٹھاتا رہا. صحابہ کے لیے اٹھایا اس نے آواز، صحابہ بل کے لیے اٹھایا اس نے آواز. تو مطلب اگر وہ اتنا بھی کرے، مذہبی جماعتیں جو جیت کے آتی ہے 2 نمائندے 4-5 نمائندے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا عبداللہ صاحب؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عوام کو ان پہ اعتماد ہوگا. عوام جو ہے وہ کہیں گے انہوں نے مذہب کے نام پہ ہم سے ووٹ لیا تھا، اور اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے انہوں نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. آج اعظم طارق کے حلقے میں جاؤ، اس کا بیٹا جیتے گا. اس سے پہلے اس کے کوئی اور تھا، مسرور تھا، وہاں جیتا. کیوں جیتا؟ حق نواز جنگی صاحب کیوں جیتا؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ ووٹ لیتے، تو اپنے حصے کا جو کام تھا، جو آواز تھی، وہ پورا کرتے. ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ساری بڑی بڑی 4 جماعتیں تھیں جو انہوں نے اسمبلی کے اندر تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے ختم نبوت میں ترمیم ہو گئی، ختم نبوت قانون میں ان کے ہوتے ہوئے ترمیم ہو گئی. مشرف آیا سارے مل کے مشرف کے ساتھ انہوں نے مان لیا کہ انسانی جو ہے نا وہ غلطی ہو جاتی ہے، بس اوقات غفلت ہو جاتی ہے. میں کس لیے آپ کو رکھا؟ یہ غفلتوں کے لیے رکھا. دیکھیں مجھے عبداللہ صاحب جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی میں، کون پارلیمانی لیڈر تھے، سوری نام ان کے ذہن سے نکل گیا، کوئی اختر صاحب تھے، ڈاکٹر وسیم اختر صاحب. اس نے کہا کہ پنجاب کے تمام سکولوں کے اندر قادیانی اساتذہ بھرتی کیے گئے. پنجاب میں اسمبلی کے اندر اتنے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، سب کچھ ہے، خاموش رہے، کسی کو پتہ نہیں چلا 3 سال تک. ہم آپ کو مذہب کے نام پہ ووٹ ڈالتے ہیں، ہمارے نظریاتی اساس کی حفاظت کریں، سرحدوں کی حفاظت کریں. آپ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں، سارے وہی کام کرتے ہیں جو دوسرے ممبران کرتے ہیں. آپ کو ہم اس لیے نہیں دیتے کہ آپ سے دوسرا ممبر اچھی طرح سے ہمارے حقوق کو فائٹ کرے گا. ہمارے ممکن ہے، ہمارے صحت کے مسائل ہیں، ہمارے اسکولز کے مسائل ہیں، ہمارے تعلیم کے مسائل، وہ آپ سے اچھا فائٹ کرے گا، اچھا بولے گا. آپ کو ہم نے پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کا حفاظت کرنے والا بنا کر اسمبلی کے اندر بنایا. آپ نے آج تک کیا کیا؟ ہمارا پورا سسٹم تعلیم کا، نظام تعلیم، نصاب تعلیم سیکولر ہے. اس میں امینڈمنٹ کی گئی، اس میں 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو صوبوں کو دیا گیا، ہر صوبے نے وہاں پہ اپنی چیزیں ڈال دی. جی، قوم کو تفریق کا شکار کیا. اس میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آواز اٹھائی اسمبلی کے اندر. مجھے ایک مولانا دکھائیں جس نے آواز اٹھائی وہاں پہ، نہیں اٹھی آواز. اس طرح ملک میں میراتھن ریس ہو گئے تو یہ کیا کریں گے؟ عجیب بات یہ دیکھو، سیاست کر رہے ہیں. میراتھن ریس ہو گئے مشرف کے دور میں، اسمبلی کے اندر انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ کیا کر دیا؟ 2-4 دانے تھے، باہر نکل کے سڑکوں پہ احتجاج کیا. بھائی سڑکوں پہ احتجاج تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تم نے اسمبلی میں بات کرنی تھی، وہاں نہیں کیا. کہ اسمبلی میں جو اسلامی ایشوز ہیں اس پہ نہیں بولیں گے. چلیں
تو پیوستہ رہ شجر سے امیدی بہار. ہاں امید رکھ سکتے ہیں, امید اس صورت میں رکھ سکتے ہیں عبداللہ صاحب کے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد اگر یہ سمجھے گا کہ میرا ووٹ سے آخری ووٹ ہوگا, میرے ووٹ سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی, تو پھر پاکستان بدلے گا. اس ووٹ کو امانت سمجھ کے, شہادت سمجھ کے, دیانت سمجھ کے, گواہی سمجھ کے اچھے آدمی کے لیے استعمال کرے گا, اچھی پارٹی کے لیے استعمال کرے گا, پاکستان کے مفاد کے لیے استعمال کرے گا, تو پاکستان بدلے گا. اگر وہی کرپٹ, وہی چور, وہی ڈاکو, وہی لٹیرے اور وہی سارے کچھ کرنے والوں کو دے دیں گے, تو ایک پریکٹس ہوگی جو پہلے سے ہم کرتے آ رہے ہیں 70 سال سے. نیا کچھ نہیں ہوگا. نیا کچھ کرنا ہے تو اپنی اہمیت کو پہچانے, اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانے, اور ووٹ سے تقدیر بدلے ملک کی, اور ضمیر کو نہ بیچیں, اپنے ضمیر کو نہ بیچیں. بس یہ. چلیں جی, بہت شکریہ. ناظرین, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بس اوقات ہم تھوڑا سا مایوس ہو جاتے ہیں, اور مایوسی کے عالم میں ہم بس یہی کہتے ہوتے ہیں کہ یار میرا ایک ووٹ ہے, اس سے کیا بنے گا, اس سے کون سا اسلامی انقلاب آئے گا, اس سے کون سا ملک میں ترقی ہو جائے گی. یہ سوچ ہماری بالکل غلط ہے, میں اس کو غلط کہوں گا. اگر ہم ایک ایک فرد اپنی طاقت کو پہچانے کہ ہمارے اس ووٹ کی اور ہماری شخصیت کی کتنی طاقت ہے, تو یقین جانیے کہ ہم پھر اٹھیں گے بھی اور اس قوم کی, اس ملک کی تقدیر بھی بدلیں گے. لیکن جس طرح جمال صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس طرح یعنی ذہنی طور پہ بھی ہمیں غلام بنا کے رکھا گیا ہے, جسمانی طور پہ بھی ہمیں غلام بنا کے رکھا گیا ہے, اور اس طرح ہمیں ہر جگہ پہ ہمیں ترسایا جا رہا ہے. آپ روٹی کپڑا مکان میں ہمیں ترسایا جا رہا ہے, صحت میں ہم ترس رہے ہیں. یعنی دیگر ممالک کو ہم دیکھیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر ان کے صحت کا شعبہ دیکھیں, تعلیم کا دیکھیں, امن و امان کی صورتحال دیکھیں, تو پاکستانی قوم ہر ایک چیز میں ان حکمرانوں نے ہمیں ترسا کے رکھا ہوا ہے. اور پھر ہماری مثال اس مرغی کی ہے کہ غالباً کس چائنا کے یا فرانس کے کسی صدر کا واقعہ ہے کہ وہ پارلیمان میں ایک مرغی لے کے آئے, ساتھ مرغی لے آئے. وہیں پہ کھڑے کھڑے اس نے اس مرغی کے سارے جسم سے سارے بال دبوچ لیے, وہ خون سے رنگین ہو گئی. اس کے بعد اس نے جیب سے دانے ڈالے اور اس کے آگے ڈال دیے. وہ مرغی, وہ دانے اس نے اٹھائے, کھائے. جب وہ تھوڑا سا آگے چلنے لگا تو مرغی اس کے پیچھے چلنے لگی. ہماری مثال وہ بن گئی ہے. ہمیں ہر چیز میں اتنا ترسایا گیا ہے کہ آج اگر کوئی آ کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کو میں اسمبلی میں جا کے آپ کے لیے یہ والی جو سڑک ہے یہ پکی کراؤں گا, تو ہم وہ کہتے ہیں واہ واہ بلے بلے, اور پھر ہم اپنا ووٹ لے کے اس کو دے دیتے ہیں. یعنی ہماری سوچ کتنی سطحی طور پہ انہوں نے رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں, یہ نہیں کہ ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے, ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا. اب کی بار آپ نے, ہم سب نے آگے بڑھنا ہے اور اپنی طاقت دکھانی ہے, اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے. سوچ جب بڑی ہوں گی تو آپ فیصلے بھی بڑے کریں گے, اور جب فیصلے بڑے کریں گے تو آپ ملک کی بھی تقدیر بدلیں گے اور قوم کی بھی تقدیر بدلیں گے. اجازت دیجیے ان 2-4 الفاظ کے ساتھ. اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. حرم کی پاسبانی کے لیے